بہت سے گمراہ فرقے جو اسلام کا نام لے کے وجود میں آئے، انہوں نے نسبت اسلام کے ساتھ جوڑی، لیکن حقیقت میں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اسلام نام ہے کتاب و سنت کو ویسے ماننا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مانا، اور اگر کوئی اپنی مرضی، اپنی رائے، اپنی عقل کے ذریعے وہ راستہ اختیار کرے جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا راستہ نہیں ہے، بھلے وہ نسبت اسلام کی طرف بھی کرے، اس نسبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہی گمراہ فرقوں کے اندر ایک فرقہ جہمیہ، جس کی نسبت جہم بن صفوان خراسانی کی طرف ہے، یہ گمراہ لوگ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن حکیم مخلوق ہے اور اللہ کی جو صفات ہے، کلام ہے، سمع بصر ہے، یہ مجازی طور پر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور قبر کے عذاب کا بھی یہ گمراہ فرقہ انکار کیا کرتا تھا۔ اسی طرح جنت اور جہنم کے ختم ہو جانے کا بھی عقیدہ رکھتے تھے۔ تو جمہور علماء نے ان کی نسبت یہود و نصارہ کی طرف کی ہے، اسلامی فرقوں کی طرف نہیں کی۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں جن سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ کے کلمات اللہ کی صفت ہیں، قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3371 ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن حسین کو دم کیا کرتے تھے رضی اللہ عنہما، اور کن الفاظ سے کرتے تھے؟ ان الفاظ کے بعد آپ فرماتے کیا تھے؟ ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق، تمہارے دادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہی کلمات سے اسماعیل اور اسحاق کو دم کیا کرتے تھے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے ہر شیطان، زہریلے جانور اور نقصان پہنچانے والی نظر کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن حکیم مخلوق ہے، یہ گمراہی کا عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پہ امام اہل سنت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے اور ان گمراہ نظریات کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے حق کو واضح کر دیا۔ یہ کلمات اگر مخلوق ہوتے، اللہ کے کلمات مخلوق ہوتے، تو اس کے ذریعے پناہ نہ پکڑی جاتی۔ یہ اللہ کے کلمات ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ سیدہ خولہ بنت حکیم بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم میں 2708 نمبر۔ سیدہ خولہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی منزل پر پہنچے، کسی ٹھکانے پر پہنچے، کسی مقام پر پہنچے، کہیں پڑاؤ ڈالے، اور وہ یہ الفاظ کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کلمات تامہ ان کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس میں ہر طرح کا شر اور ہر طرح کی شریر مخلوق آ گئی، ہر طرح کے شر بھی آ گیا، شریر مخلوق بھی آ گئی، اور انسان اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حمایت میں آ گیا ان کلمات کے ذریعے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ وہاں سے پڑاؤ اٹھا نہیں لیتا، سفر کر نہیں لیتا، اس وقت تک اسے وہاں پر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا من حلف بالقرآن فعلیہ بکل آیت یمین، جس نے قرآن کی قسم اٹھائی اس پہ ہر آیت کی قسم ہوگی۔ ومن کفر بآیت من القرآن فقد کفر بہ کلہ، اور جس نے ایک آیت کا انکار کیا اس نے پورے قرآن کا انکار کیا۔ تو یہ بات دلیل ہے کہ قرآن مخلوق نہیں،
اگر مخلوق ہوتی تو مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے اسلام میں. جس نے قرآن کی ایک آیت کی قسم اٹھائی اس نے پورے قرآن کی قسم اٹھا لی. تو قرآن کی قسم اٹھانا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. اور اگر یہ مخلوق ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی قسم اٹھانے سے اہل ایمان کو منع کر دیا. اور جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت کا انکار کیا اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا. یہاں سے ان لوگوں کے کفر کا عقیدہ بھی واضح ہوا جو اس قرآن کو تبدیل شدہ کتاب کہتے ہیں، جو اس کی آیات کو تبدیل شدہ کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے اس قرآن پاک کی آیات کو بدل دیا تھا، بہت ساری آیات نکال دی تھی. اصل قرآن میں 17,000 آیات ہیں. تو یہ سب من گھڑت باتیں ان کی جھوٹ پر مبنی ہے اور یہ کفر پر مبنی ہے. جو قرآن کو تبدیل شدہ کتاب کہے اس کا یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق پہ زندہ رکھے اور اسی دین حق پہ، اس منہج پر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہمیں دے کر گئے، اس منہج پہ زندہ رکھے، اسی پر موت آئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید